حکومت فوج یک جانب دو کالم ہے سر. منصور علی شاہ صاحب بھی بالکل آپ کے حق میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فیصلوں پر عمل درآمد ضرور ہوگا وہ کہہ رہے ہیں, چارہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی آرٹیکل 6 والی کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ کیسے ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کے اوپر؟ اس وقت تو پاکستان میں اناؤنسڈ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے, کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ دیکھ لیجئے کہ مریم صفدر جو پنجاب کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں, جس دن ججمنٹ آتی ہے اور اسی دن وہ پریس کانفرنس کر کے کیا کہتی ہیں کہ یہ جو 8 ججز ہیں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, یہ بے ضمیر ہیں. ایگزیکٹ لفظ بول رہا ہوں جو ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو ان کے متعلق کہتی ہیں. آگے چلیں, وزیر اطلاعات جو ہوتا ہے وہ جو حکومت کا سپوکس پرسن ہوتا ہے, ان کی پریس کانفرنس نکال لیں, طلال چودھری کی نکال لیں, رانا سنالہ کی نکال لیں. مسلم لیگ نون کی تو ایک باقاعدہ تاریخ ہے, اور عملی طور پہ اگر پاکستان کے اندر کسی پارٹی نے حملہ کیا ہے عملی طور پہ فزیکلی تو وہ مسلم لیگ نون ہے. کرن ناز کو تو بہت پتا ہوگا, پتہ نہیں یہ اس میں شامل تھی یا نہیں, لیکن یہاں نہیں مجھے نہیں پتا. یہاں سے گلو بٹ بھر کے لے جائے گئے, وہاں پہ پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا, کھابے کھلائے گئے, سیری پائے, پتہ نہیں کیا کیا. اس کے بعد وہ حملہ آور ہو گئے. اس کی فوٹیج آج بھی موجود ہے, کرن ناز کے پاس بھی ہوگی, آپ کے پاس بھی ہوگی. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور MQM نے دوسری بار حملہ آور ہو گئے ہیں یہ اعلیٰ عدلیہ پہ. اس طرح حملہ آور ہو گئے ہیں. اب ٹائمنگ ملا دیکھیں, جو ایک پہلی یہ جو نمائندہ پارلیمنٹ گیم کیا ہے, آپ آرمی چیف کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم یک جان دو کالے میں کرتا ہوں ابھی بات, میں اس بات پہ آتا ہوں. پہلے میں ذرا یہ عدلیہ والا جو معاملہ ہے میں اس کے اوپر آ جاؤں. دیکھیں, یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ہی فارم 47 کی حکومت ہیں, آپ کو مسلط کیا گیا ہے, عوام کا مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے, وزیر اعظم جعلی ہے, صدر جعلی ہے, آپ کا چیف منسٹر جعلی ہے. چلیں, اس کے باوجود آپ ٹائمنگ ملاحظہ کریں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے, ججمنٹ کے مقابلے میں اگر اتنے اچھے قوانین تھے تو 76 سال میں آپ یہ قانون سازی کر لیتے, یہ قوانین لے آتے. لیکن نہیں, آپ نے ہر وہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے یہ فارم 47 کی حکومت جائے گی. شوکت بسر صاحب, جیت کس کی ہونی ہے؟ اچھا, عدلیہ کی ہونی ہے, پارلیمان کی ہونی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ بعد اب آئین سے میں خبر دے دیتا ہوں یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں. پلے دی تیلا تے کر دی پھر دی میلا میلا. اگر میاں نواز شریف ہار گیا, پتن کی رپورٹ آ گئی, اور مریم بی بی ہار گئی, تو میں جیتا کون ہے؟ یہ انہوں نے پتہ کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اون چودھری کی بھی رپورٹ آ گئی. اون چودھری انہوں نے کہا ہماری حکومت رہے نہ رہے, آپ مارشل لا لگانا ہے لگا دیں, آپ نے ایمرجنسی لگانی ہے لگا دیں, لیکن عمران خان نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ ان کی بھول ہے. ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بنگلہ دیش سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں. یہاں پہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, یہاں پر آپ کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. کل بلاول صاحب نے کہا ہے نا کہ عوام کا مینڈیٹ حاصل نہیں تھا اس لیے جانا پڑا, عوامی تائید حاصل نہیں تھی. تو بھائی یہاں پہ آپ کو تو بالکل ہی حاصل نہیں ہے. 17 سیٹوں کے ذریعے وزیر اعظم بن گئے ہیں. اس لیے پیج سیم ہے نا سر. ہاں جی, پیج سیم ہے. اچھا میری بات سنیے, پیج آپ جو بات کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی, وہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں. ان کی تو خواہش یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو وردی پہنا دی جائے چیف آف آرمی سٹاف کی بھی, ان کو چیف جسٹس کی وردی پہنا دی جائے, اور جعلی وزیر اعظم تو آلریڈی وہ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان 25 کروڑ ملک ہے. آپ اس کو بنانا ریپبلک بنانا چاہ رہے ہیں, آپ اداروں پہ حملہ آور ہیں. آپ دیکھیں نا, ابھی مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے اس سادگی پہ مر نہ جائے کوئی. کون ڈسپیوٹ کر رہا ہے چیف جسٹس صاحب کو؟ آپ لوگ تو حملہ آور ہو چکے ہیں مندوخیل صاحب, اور بلاول صاحب نے جل جو تقریر آن دی فلور آف دی ہاؤس پر, میں تو سمجھتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کی بڑی قربانیاں ہیں, انہوں نے آئین پاکستان دیا. لیکن یہ جو زرداری صاحب والی پیپلز پارٹی ہے اور میاں نواز شریف والی جو مسلم لیگ نون ہے, یہ تو عملی طور پر چونکہ عوام میں بالکل مکمل طور پہ فارغ ہو گئے ہیں, اور ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر رول آف لا کو نہیں ماننا. اچھا سر, آپ نوٹیفیکیشن کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں بریک لینی ہے. کس چیز کا؟ میں بتاتا ہوں کیوں مانگ رہے ہیں. میں اس لیے مانگ رہے ہیں. جب چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی, بھائی جان آپ کو نوٹیفیکیشن کی, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ خود چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا 90 ڈیز پہلے ہوا تھا. اچھا, اب یہ جو بھی لیجسلیشن کر رہے ہیں, جس طرح یہ حملہ آور ہے سپریم کورٹ کے اوپر, بھائی اگر آپ نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی, ایک تو آپ کالے قوانین بنا رہے ہیں, چلے ہم اس کو نہیں پیسے کریں نا. اگر آپ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے, ساری ایمبیگوٹی ختم ہو جائے گی. آپ لوگ میں ایک مندوخیل صاحب, ایک منٹ سوال آپ کیجئے گا مندوخیل صاحب. آپ سے ایک سوال, ایک چھوٹا سوال. جی چھوٹا سوال, آپ چھوٹا کیجئے. آپ مجھے بتاؤ, آپ وکیل ہو,
कहाँ कानून में लिखा हुआ है कि 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तैनाती हो? कहाँ लिखा हुआ है? मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट भी एक दिन पहले होता है, ये भी एक दिन पहले हो सकता है। मैं बताता हूँ, पिछली हुकूमत ने 3 महीने पहले किया। मैं बताता हूँ, ओ जो आपके करतूत है ना, और जिस तरह आप हमला आवर है अदलिया पे, जिस तरह पे अभी किरण नाज कह रही थी, तो हड्डियां जी नीता जी फतूर है ना, हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप लोग हमलावर होना चाहते हो, आप लोग बकायदा दोबारा किरण नाज साहब अपनी मुस्कुराहट में बहुत कुछ कहना चाह रही है।